السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے اور آج ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ انتخابات پنجاب خیبر پختونخوا کے اسمبلیاں توڑنے کے بعد جو 90 دن کے اندر ڈیو ہیں وہ کب ہوں گے، کون انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے۔ فیصلہ جو بھی آئے گا، ایک چیز طے ہے کہ ایک نیا بحران سامنے آئے گا۔ حالات، صورتحال پہلے سے ہی اس کی چگلی کھا چکی ہوئی ہے۔ جب سے یہ معاملہ سپریم کورٹ نے اپنے پاس بلا لیا، جج صاحبان نے کہا تھا، چیف جسٹس صاحب نے، کہ آئین ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، تو جب سے آئین نے بقول چیف جسٹس صاحب ان کے دروازے پر دستک دیا تو سیاسی قوتیں، خاص طور پر حکومت، انہوں نے پھر سپریم کورٹ کی طرف ذرا جارحانہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ ایک آڈیو اور لیک ہو گئی ہے بھائی، اور یہ آڈیو جو ہے یہ ہے جنرل امجد شعیب صاحب کی، ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب، جو 2-3 روز پہلے گرفتار کر لیے گئے تھے اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کے الزام میں۔ وہ ریمانڈ پر ہے، میرا خیال ہے آج ان کا ریمانڈ جو ہے پورا ہو جائے گا۔ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی کس طرح سپورٹ کی جا رہی تھی، وہ ویڈیو بتا رہی ہے، ویڈیو اس میں چگلی کھا رہی ہے۔ تو جو آج کا معاملہ ہے، اپنا از خود نوٹس، الیکشن میں تاخیر پر جو از خود نوٹس لیا تھا چیف جسٹس صاحب نے، اور یہ نوٹس جو ہے وہ نکلا تھا ایک تبادلے کے مقدمے سے، تبادلے کی پٹیشن تھی، تبادلہ رکوانے کی۔ ابھی تک میرا خیال ہے وہ صاحب جو ہے جنہوں نے تبادلہ رکوانا تھا، جنہوں نے غلام محمد لوگر صاحب، CCPO لاہور سابق، ان کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس طرح ان کو بحالی شالی کے آرڈر جو ہیں ان پر عمل کیوں نہیں ہو رہا۔ بہرحال صورتحال، کیونکہ معاملہ جو فیصلہ تھا یا جو سماعت تھی، جو مقدمہ تھا، وہ چل رہا تھا تبادلے کا۔ وہ اپنا تبادلہ رکوانے سپریم کورٹ گئے تھے، اور سپریم کورٹ کا جو DB تھا اس میں شامل جو محترم جج صاحبان، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، انہوں نے اسی میں خود ہی سوال کھڑا اٹھا لیا تھا کہ یہ الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جن انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے مشاورت کرے گورنر پنجاب سے، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب ہم مشاورت کر چکے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن واپس لاہور ہائی کورٹ میں آ گیا کہ جی آپ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم مشاورت کر چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ معاملہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہی تھا۔ تو جو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو چٹھی لکھ دی، خط لکھ دیا کہ جی آپ اس معاملے میں جو ہے مداخلت کریں، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انتخابات نہیں کروائے جا رہے۔ اس طرح تو ظاہر ہے وہ ایک طرح سے بات ٹھیک ہے کہ آئین معطل ہی سمجھے نا، اس آئین کی یہ والی شک، جس طرح عمران خان صاحب نے اپنا تحریک عدم اعتماد کے خلاف 3 اپریل کو رولنگ دے کر آئین کی وہ شک سسپینڈ کر دی تھی، یا جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 63A کی تشریح کر کے تحریک عدم اعتماد کا آئین کی جو شک ہے اس کو ری رائٹ کر دیا، آئین دوبارہ لکھ دیا۔ تو وہ اپنا، اور اسی سے ظاہر ہے یہ سارا بحران پیدا ہوا ہے، اور پاکستان اسی فیصلے کی وجہ سے کہ جو اپنا پرویز الہی نے پٹیشن دائر کی تھی حمزہ شہباز کو اپنا الیکٹ کرنے کا جو فیصلہ تھا، اپنا ووٹ ان کا پرویز الہی صاحب کے 10 ووٹ مسترد کر کے، اور حمزہ شہباز کو ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیے جانے کا اعلان کر دیا تھا، اس کے خلاف گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے جو پہلے فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس فیصلے کو بدل کر پھر دوسرا فیصلہ دے دیا، اپنے فیصلے کے اوپر نیا فیصلہ دے دیا، اور کہا تھا کہ جب ہم نے پہلے غلط فیصلہ دیا تھا اب اس کو ہم اپنی غلطی کو سدھارتے ہیں۔ تو تب کہا گیا تھا کہ جی سپریم کورٹ یا عدلیہ غلطی کرے تو عمران خان کے فائدے میں، اور غلطی کو سدھارے تو عمران خان کے فائدے میں، جس وجہ سے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی الیکشن تب ہوں گے جب یہ جو ترازو کے دونوں پلڑے جو ہیں وہ برابر ہوں گے، الیکشن تب ہوں گے جب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پاکستان وہ واپس آئیں گے اور ان کی اہلیت بحال ہوگی۔ ایک طرح سے پولیٹیکلی اور لیگلی اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بات کوئی اتنی نامناسب بھی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کا یہ مطالبہ، کیونکہ نواز شریف صاحب کو جس طرح نکالا گیا تھا سیاست سے، جس طرح ان کو نااہل کیا گیا تھا، جس طرح ان کو سزا سنائی گئی تھی، اور پھر جس طرح ان کو یہاں سے جیل سے نکال کر باہر بھیج دیا گیا، اور ایسی کیونکہ ان کی سزائیں تو برقرار ہیں، تو وہ تو ضمانت پر گئے تھے،
تو نواز شریف صاحب کو مائنس کر کے نکال کر عدالتی فیصلوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا. تو الیکشن پنجاب کے ہوں یا الیکشن جنرل ہوں تو اس میں اگر اپنا لیول پلینگ فیلڈ ملے گی سب کو تب جا کر الیکشن صاف شفاف سمجھے جائیں گے, تب جا کر سمجھا جائے گا کہ انتخابات ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا, مریم نواز صاحب نے تو بھی کہا ہے نا کہ دونوں پلڑے جب تک انصاف کے ترازو کے برابر نہیں ہوتے تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس سے ہٹ کے بات کی تھی, لیکن یہ اشارہ ضرور دے دیا تھا کہ جو عدلیہ ہے اس کا جھکاؤ عمران خان صاحب کی طرف ہے, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا, جو کل جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوا, جس طرح جتھے بازیاں ہوئیں, جس طرح وہاں پر عمران خان صاحب کے سیکیورٹی والے پولیس والوں کو, وہ عمران خان صاحب کے سیکیورٹی کے انچارج ہے میرا خیال ہے احمد صاحب, وہ جس طرح پولیس والوں کے اوپر اپنا ان کو دھمکیاں دے رہے تھے, جس کو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے, ان کو کہہ رہے تھے کہ نکل جاؤ یہاں سے, ہٹ جاؤ یہاں سے, تم یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہو. تو یہ جو عمران خان صاحب کا رویہ اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہا. عدالتیں بلاتی ہیں یا یہ خود جاتے ہیں ضمانت کے لیے, جتھے لے کر جاتے ہیں, لوگ لے کر جاتے ہیں, اور پھر وہاں پر اپنا ایک ادھم مچاتے ہیں, ایک جنگی سا ماحول کریٹ کرتے ہیں, عدالتوں کے دروازوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں جو مین گیٹ ہوتے ہیں, اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے ایک سہولت کار جو تھے, ایک ادارے کے اندر سہولت کار تھے, یعنی فوج کی طرف اشارہ تھا, ان کو ہم نے باعزت طریقے سے خدا حافظ کہہ دیا, یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید, ان کو ہم نے باعزت طریقے سے خدا حافظ کہہ دیا. ایک ادارے میں شاید عمران خان صاحب کے سہولت کار اب بھی موجود ہیں. تو یہ جو سو موٹو نوٹس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا تھا, یعنی مقدمہ تھا تبادلے کا, اور چل پڑا تھا وہ اپنا سو موٹو نوٹس کی طرف, اور پھر اس دوران وہ جو جج صاحبان خط لکھ رہے تھے کہ جی الیکشن چاہیے, آئین ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے, تو ان کی آڈیو بھی آ گئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ, تو باتیں کافی ساری کھل گئی تھیں. تو یہ جو سارا بیک گراؤنڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج فیصلہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا. کل سماعت ہو گئی تھی مکمل, کل تمام پولیٹیکل پارٹیز کے وکلاء, حکومت کے وکیل, پی ٹی آئی کے وکلاء, الیکشن کمیشن کے وکلاء, سب نے اپنے اپنے دلائل دیے, اور انڈیپینڈنٹ وکلاء جن سے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اسسٹنس لی تھی, ان سے مشورہ کیا تھا کہ جی کیا ہونا چاہیے, انہوں نے. تو اس میں کل طے ہوا تھا, کل رات کے جی کل شام کو کہ جی کل ہی فیصلہ سنایا جائے گا, لیکن بعد میں کہا گیا کہ نہیں فیصلہ آج 11 بجے سنایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں 11 بجے سنایا جاتا ہے, 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, امکان ہے کہ فیصلہ تھوڑا سا ڈیلے ہوگا, تھوڑا سا آگے جائے گا, کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. ویسے سیدھا ہے, ویسے بالکل کلیئر ہے کہ جی آئین کی منشا کے مطابق 90 دن کے اندر اندر ٹوٹی ہوئی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے ہیں, مگر اس کو اتنا کنفیوز کر دیا گیا. جس طرح صدر مملکت کے جو وکیل ہیں اپنا بیرسٹر نہیں وہ ہیں اپنا راجہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی صدر مملکت نے پنجاب خیبر پختونخوا کے لیے ایڈوائز دے کے یا تعریف دے کے انتخابات کی غلط کیا آئینی طور پر. وہ آئین کے منافی ہے ان کی تجویز, لہٰذا ہمیں احساس ہو گیا تو ہم وہ جو تجویز ہے وہ واپس لیتے ہیں, یا ہم نے وہ جو تاریخ دے دی تھی ہم وہ واپس لے رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حد تک. تو معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا ہے. معاملہ سیدھا سادہ آئینی معاملہ تھا. اس معاملے پر اگر عدالت نے انٹروینشن کی ہی تھی, عدالت نے مداخلت کی ہی, تو عدالت کہہ دیتی کہ جناب یہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے, اور عدالت ڈائریکشن دے دے گورنر صاحب کو کہ آپ تاریخ دیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر وہ ایسا کرتے پہلے دن, تو بھی میں نے گزارش کیا نا شروع میں کہ بحران بڑھنا ہے ہر صورت. انتخابات کی تاریخ دیں گے, کسی کو عدالت ڈائریکٹیوز جاری کرے گی کہ جی آپ نے انتخابات کی تاریخ دینی ہے, تو بھی بحران بڑھے گا. اور اگر عدالت کہتی ہے کہ جی دیکھیں اب یہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کا جو معاملہ تھا جو عمران خان صاحب لے گئے تھے, اس میں عدالت نے پوری کوشش کی تھی سپریم کورٹ نے کہ کسی طرح شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کروائی جائے. الیکشن کمیشن پر روب ڈالا گیا, دبدبہ ڈالا گیا, بتایا گیا ہم سپریم کورٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی الیکشن کمیشن ہیں بھائی, ہم تو کوئی مطلب ڈپٹی کمشنر یا چیف سیکرٹری وغیرہ تو نہیں ہے, یا ہم کوئی اس ملک کے وزیر اعظم تو نہیں ہے کہ مطلب باقی آپ سمجھدار ہیں. تو ہم بھی الیکشن کمیشن ہیں, ہمیں بھی آئین کا پتہ ہے. تو آئین ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا شو آف ہینڈ کے ذریعے
ووٹ نہیں کروا سکتے، خفیہ رائے شماری کے ذریعے ووٹ کرا سکتے ہیں۔ تو فائنلی کافی دنوں کی جو ہے وہ میڈیا میں تہلکہ خیزی کے بعد فائنلی عدالت نے کہہ دیا تھا کہ جو آئین کہتا ہے پھر اس پر دیکھ لے، پارلیمنٹ دیکھ لے اس کو۔ تو بہرحال وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن نہیں ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی تھی بات کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کیوں مانگا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں ان کے جو حفیظ شیخ صاحب ہیں وہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں شرطا گیلانی سے۔ پتا تھا عمران خان صاحب کو کہ پنجاب میں اگر الیکشن ہو جائے گا سینٹ کا تو وہاں پر عمران خان صاحب کو بہت نقصان ہوگا۔ وہ تو پرویز الہی صاحب نے جگاڑ لگا لیا تھا ساری پارٹیوں کو اور نون لیگ کو ڈرا دیا تھا کہ دیکھیں جی اگر آپ توڑیں گے تو وہ بھی آپ کے لوگ توڑ دیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ الیکشن جو ہوتے تو عمران خان صاحب کو نقصان ہونا تھا۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اب آج جو صورتحال ہے اس میں ظاہر فورسی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں بار بار ایک گزارش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر الیکشن اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان انتخابات کی تاریخ خود سے دے دیتی ہے، یا یہ کہہ دیتی ہے کہ فلاں صاحب تاریخ دیں گے، یا یہ کہہ دیتی ہے کہ جی ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے کوشش کی، جس طرح کل سماعت کے دوران کہا گیا کہ جی آپ وہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سیاسی معاملہ ہے، سیاسی طریقے سے نبیڑیں، ذرا میرا پنچایتی دماغ یہ کام کر رہا ہے کہ جی آپ آپس میں بیٹھ جائیں، تھوڑا سا آپ پیچھے ہٹیں، تھوڑا سا وہ آگے آئیں، یعنی کچھ جو 90 دن سے آگے پیچھے کر لیں معاملہ، 1-2 مہینے وہ پہلے انتخابات کروانے پہ راضی ہو جائیں، 1-2 مہینے جو ہے وہ حکومت انتخابات پیچھے پی ٹی آئی انتخابات آگے لے جانے پر راضی ہو جائے، کوئی راستہ بیچ کا یہ نکالا جائے، تو کوئی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی فیصلہ آ جائے کہ جی ہمیں عدالت جو ہے وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، گورنر کا اختیار ہے، اب وہ گورنر کا بھی آئینی ہوتا ہے، وہ بھی سربراہ اپنا ان کو بہرحال تو ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہو، لیکن جو تینوں میں جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں بحران ہی کی طرف معاملہ جائے گا۔ میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اپنا راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے ارکان کے انہوں نے استعفے منظور کیے تھے، ان کی استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ معطل کر دیا۔ وہ پی ٹی آئی والے کہے کہ جی ہم ممبر ہو گئے، جی ہمیں ایوان میں آنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ ممبر نہیں، آپ کی ممبری بحال نہیں ہوئی، میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں، آپ نے استعفے دیے، میں نے منظور کر لیے، فیصلہ جو بھی آئے میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ ڈٹ گئے، سامنے کھڑے ہو گئے بھائی۔ تو اب یہاں پر بھی یہ صورتحال ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اگر الیکشن اپنا سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی انتخابات 90 دن جو بنتے ہیں، 90 دن 9 مارچ بنتے ہیں، 10 مارچ، 15 مارچ، 9 اپریل بنتی ہے، 10 اپریل بنتی ہے، 15 اپریل جو بھی بنتی ہے، اس تک انتخابات ہونے ضروری ہیں اور کروائے جائیں ہر صورت۔ تو حکومت اگر کہتی ہے کہ جی ہم تو نہیں کروا سکتے انتخابات، کیونکہ حکومت کا خاص طور پر مسلم لیگ نون کا موقف سیدھا ہے، واضح ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات اگر جو اس کے صوبائی اسمبلیوں کے پہلے کروا دیتے ہیں اور انتخابات کا رزلٹ عمران خان صاحب کی مرضی کے یا خواہش کے مطابق، فرمائش کے مطابق نہیں آیا تو وہ کہیں گے دھاندلی مرکز میں ان کی حکومت تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب قومی انتخابات ہوں گے تو اس وقت صوبہ میں ہماری حکومت ہوگی یا کسی کی بھی حکومت ہوگی، تو قومی اسمبلی کے انتخابات میں ہارنے والا پھر وہ کہے گا دھاندلی۔ تو یہ دھاندلی ہوتی رہے گی تو پھر ہم اس بحران سے نکلیں گے نہیں۔ لاجیکلی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آئین کی منشا جو ہے وہ تو 90 دن کے اندر ہے، تو آئین کی منشا کے مطابق تو انتخابات ہونے ہیں۔ تو اب یہاں پر آ کر سپریم کورٹ نے مداخلت تو کر لی ہے، فیصلہ جو آئے گا اگر حکومت اس پر عمل نہیں کرتی، یا پھر جو فیصلہ آتا ہے کہ جی آپس میں نپڑو جا کے، اور عمران خان صاحب چیختے چلاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح مریم نواز اور حکومت نے عدلیہ کے اوپر وہ تنقید کرنا شروع کر دی، تقریریں شروع ہو گئی پارلیمنٹ میں، تو عدلیہ ان کے پریشر میں آ گئی، اس پر عمران خان صاحب اگر چیختے چلاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو آج جو بھی فیصلہ آتا ہے اس فیصلے کے بعد ایک نیا بحران مجھے نظر آ رہا ہے، جیسے اب سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوں اور سامنے ایک بڑی سی لہر، طوفانی لہر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، ایسے ایک بڑی طوفانی لہر پاکستان کی سیاست میں نظر آ رہی ہے مجھے۔ اداروں کے اندر تقسیم پہلے سے ہے، آپ نے کل دیکھ لیا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینئر موسٹ جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے رجسٹرار کو بلا کر پوچھا کہ جی آپ کس کے کہنے پر یہ جو ہے وہ کاز لسٹ بناتے ہو، کس کے کہنے پر کیسز جو ہیں وہ کے لیے عدالتیں فکس کرتے ہو،
کیوں ہمارے نام بار بار آپ کاٹ دیتے ہو؟ کیوں ہمارے پاس 2010 کے پرانے مقدمات لگا دیتے ہو؟ کیوں ہم دو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں جیسے یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس قاضی فائزہ صاحب، ان کو آپ کام ہی نہیں کرنے دے رہے؟ تو یہ تقسیم پہلے سے موجود ہے، پارلیمنٹ اور عدلیہ کے اندر تناؤ پہلے سے موجود ہے، عمران خان صاحب نے سیاسی تقسیم ہر جگہ پہلے سے کر رکھی ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ آتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا، یا فیصلہ عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا کے خلاف آتا ہے، تو دونوں صورتوں میں ایک بڑا بحران نظر آ رہا ہے۔ مطلب ایک بندہ آنکھیں بند کر کے بھی سوچے تو بھی نظر آ رہا ہے، عقل دیکھ رہی ہے اس بحران کو۔ ایک تو یہ بحران مجھے آج کے فیصلے سے نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، جنرل امجد شعیب صاحب کی ایک آڈیو ہے، وہ آڈیو ظاہر ہے عمران خان صاحب کے وہ اپنا کیا کہتے ہیں نیک خواہ ہیں، عمران خان صاحب کے ویل وشر ہیں، وہ عمران خان صاحب کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو سیاسی طور پر عمران خان بحران سے نہیں نکل رہے۔ امجد شعیب صاحب خود عمران خان صاحب کی سپورٹ کرتے کرتے خود جیل چلے گئے یا گرفتار ہو گئے، تو وہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو روحانی طور پر ان بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی عمران خان صاحب کی اہلیہ کی روحانیت پر عدم اعتماد ہو رہا تھا، بشریٰ بی بی پر۔ انہوں نے ایک کوئی صاحب ہے ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی میں ملتان کے ایک پیر ہیں، ان کے پاس میں جاتا رہتا ہوں پتہ نہیں کتنے عرصے سے، آزمائے ہوئے پیر ہیں، پیر منظور شاہ صاحب ہیں ملتان کے، اور بہت معلومات ہیں ان کی۔ جو خان صاحب جن مسائل سے ہیں، خان صاحب کو کہیں کہ وہ ان سے میں ملاقات ان کی کروانا چاہتا ہوں، خان صاحب کو میرا پیغام دے، تو خان صاحب کے جو مسائل ہیں نا وہ ان سے خان صاحب کو نکال لیں گے۔ تو خان صاحب کے مسائل جو ہیں ان کو کوئی پیر نکال سکے، کوئی عدالت نکال سکتی ہے، شاید نکال لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کے اپنے جو کرتوت ہیں نا، ان کرتوتوں کی وجہ سے خان صاحب ان مسائل سے نہیں نکل سکتے، اسی طرح الجھے رہیں گے، اسی طرح دھسے رہیں گے۔ وہ جو میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اب نکال نہیں سکتا، کیونکہ وہ پہلے وہ خود ہی کوشش کرتے رہے، بہت زیادہ دلدل میں دھس چکے ہوئے، اپنی سیاست کی انہوں نے تباہی پھیر دی ہوئی ہے۔ تو پیر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی بڑا اللہ والا پیر ہو تو کوئی وہ عمران خان صاحب کو نکال لے، لیکن یہ پیر، یہ عدالتیں، یہ باقی معاملات سیاسی طور پر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے ریسکیو تو کر سکتی ہیں، لیکن کسی کو کی سیاست جو زوال پذیر ہو اس کو دوبارہ عروج نہیں دے سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔